السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آداب، میں آپ کا بھائی حکیم عبدالسلام خان آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اتر پردیش کا کارکارنی سدسیہ آپ تمام لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور سب سے پہلے اپنے تمام ناظرین سے میں اپیل کروں گا، گزارش کروں گا، آپ تمام لوگ ہماری ویڈیو کو سبھی گروپ میں زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جڑ سکیں۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اور آج ہم صبح آپ تمام لوگ کے درمیان میں ایک بہت اہم ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کورونا کے متعلق عبادت گاہوں کو بند کیا گیا ہے اور عبادت گاہیں بالکل بند ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کورونا کے نام پر ایک بھرم پھیلایا جا رہا ہے اور عبادت گاہوں کو ایک سازش کے تحت بند کیا گیا۔ شراب کے اڈے آباد ہیں، بازار آباد ہے، شہر آباد ہے، لیکن عبادت گاہیں بند ہیں۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ عبادت گاہوں کو بند کر کے آخر یہ گورنمنٹ کیا چاہتی ہے؟ نماز کے متعلق 5 آدمیوں کی اجازت، عید گاہوں کو بند کیا گیا۔ رمضان میں 5 آدمیوں کی اجازت، عید کی نماز میں 5 آدمیوں کی اجازت، لیکن جب سے شراب کے اڈے آباد ہیں، شراب کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، بازار کھلے ہوئے ہیں، لیکن ایک سمودائے کو نشانہ بنا کر مسجدوں کو ویران کیا گیا، مسجدوں کو بند کیا گیا، عبادت گاہوں کو بند کیا گیا۔ کیا کورونا مسجدوں سے پھیل رہا ہے؟ کیا کورونا عبادت گاہوں سے پھیل رہا ہے؟ کیا کورونا اسکولوں سے پھیل رہا ہے؟ کیا کورونا مدرسوں سے پھیل رہا ہے؟ بچوں کا پورا تعلیم کا سال، پورا صدر ختم ہو چکا، پورا سال ختم ہو چکا، بچوں کی پڑھائی ختم ہو چکی، مدرسے بند ہو گئے، مدرسوں کی پڑھائیوں کا نقصان، اسکول اور کالج بند ہو گئے، بچوں کی پڑھائی کا نقصان، مسجدیں بند کر دی گئیں۔ کیا کورونا مسجدوں سے پھیل رہا ہے؟ کیا کورونا عبادت گاہوں سے پھیل رہا ہے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ایک سازش کے تحت، ایک منظم سازش کے تحت مسلمانوں کی مساجدوں کو بند کرنا، عبادت گاہوں کو بند کرنا، یہ ایک سازش ہے اور اس کو میں سازش ہی کہوں گا، کیونکہ کورونا شراب کے اڈوں سے بازاروں کو بازاریں کھول دیے گئے، شراب کے اڈے کھول دیے گئے، لیکن مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں۔ ہم کو عید کیسے بنانا ہے یہ سرکار طے کرے گی، ہم کو کھانا کیا ہے یہ سرکار طے کرے گی، ہم کو پہننا کیا ہے سرکار طے کرے گی، ہم بقرعید کیسے منائیں یہ سرکار طے کرے گی۔ افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس لوک تنتر میں، اس دیش کے اندر ایک سمودائے کو ٹارگٹ بنا کر ان کے ساتھ ناانصافی کرنا، یہ کہاں کا رواج ہے۔ بڑے افسوس کی بات کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا، مسلمانوں کو نشانہ بنا کر مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا، مسجدیں بند کی جا رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں مسجدوں کو کھولیے، عبادت گاہوں کو کھولیے، انشاءاللہ کورونا کا خاتمہ ہوگا، لیکن مسجدیں بند کر کے، مسجدوں کو ویران کر کے، مدرسوں کو بند کر کے کورونا بند ہونے والا نہیں ہے۔ یقین جانیے کہ جب تک ہم عبادت گاہوں کو نہیں کھولیں گے، جب تک کورونا بہت تیزی کے ساتھ پھیلے گا، اور ان لوگوں نے صرف اور صرف ایک षड्यंत्र رچا کر مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو بند کر کے مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، دیش کے کیا حالات ہیں دنیا دیکھ رہی ہے، دیش کے اندر کیا چل رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے۔ گنڈا راج، کسی کو کہیں پہ مار دینا، گولی مار دینا، پھروتی مانگ کے مار دینا، کاروبار نہیں ہے، کاروبار ختم ہو چکے ہیں۔ کیا ہے دیش کے اندر کیا چل رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ کنٹینیو آپ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دیش کے کیا حالات بنائے گئے ہیں۔ روزگار ختم ہو چکا ہے، جو ہزاروں کی تعداد میں مزدور اپنے گھر واپس گئے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے، گھروں پہ چولہے نہیں جل رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، لیکن دیش کی میڈیا اور دیش کے لوگ ہندو مسلم مندر مسجد کے نام پر آپس میں لڑانا جھگڑانا، ان کا یہ کام رہ گیا۔ کرسی بچانے کے لیے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا، کرسی بچانے کے لیے دھرم کے نام پہ لڑائی لڑنا، کرسی بچانے کے لیے ہندو مسلم کرنا، کرسی بچانے کے لیے ایک سمودائے کو نشانہ بنانا، کرسی بچانے کے لیے ایک سمودائے کو نقصان دے کر دوسرے سمودائے کو خوش کرنا۔ آج دیش کن حالات سے گزر رہا ہے آپ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا حالات بنے ہوئے ہیں دیش کے اندر۔
आखिर देश हमारा किस तरफ जा रहा है। कोरोना के नाम पे मुसलमानों को मुनज़्ज़म साजिश के तहत बदनाम करना। कोरोना मुसलमानों ने फैलाया है, कोरोना तबलीगी जमात वालों ने फैलाया है, कोरोना मरकज़ वालों ने फैलाया है, कोरोना दिल्ली वालों ने फैलाया है। कोरोना के नाम पे मुसलमानों को मुनज़्ज़म साजिश के तहत बदनाम किया गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र यह है, उसका एहसान ये है कि अल्लाह ने महफूज रखा। जिन लोगों ने मुसलमानों को कोरोना के नाम पर बदनाम करने की नाकाम साजिश की, अल्लाह ने उनकी नस्लों में कोरोना फैला दिया। मुसलमानों को बदनाम करने की जिन लोगों ने साजिश रची, अल्लाह ने उनके घरों तक कोरोना फैला दिया। यकीन जानिए हम सब्र करने वाले हैं, हम लोग साबिर हैं। हमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और साबिर कलियर शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, तमाम अकाबरीन, तमाम बुजुर्ग, तमाम उलमाए दीन, तमाम लोगों से हमको ये सबक मिला है कि हम मुसीबत में सब्र करें। यकीनन हम लोग सब्र करेंगे और करते रहेंगे, लेकिन हम दुआ भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारा सब्र इंशाअल्लाह ताला खाली जाने वाला नहीं है। हम यकीनन अपने घरों में इबादत कर रहे हैं, यकीनन हम पुरजोश के साथ बकरीद मनाएंगे इंशाअल्लाह, कुर्बानी भी करेंगे। हमें हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब, हमारे देश का संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम इस देश में रहेंगे तो अपने मज़हब पर चलेंगे। हमें इस देश में इजाज़त दी गई है कि हमें कुर्बानी करनी है तो हम कुर्बानी करेंगे। हमें नमाज़ पढ़नी है, हम नमाज़ पढ़ेंगे। हम दाढ़ी टोपी रख सकते हैं, अपने मज़हब के मुताबिक हम रखेंगे, लेकिन एक षड्यंत्र के मुताबिक मुसलमानों को कुर्बानी नहीं करना। क्यों नहीं करना भाई, क्यों नहीं करना? क्या ठेकेदार हैं हमारे? हम कुर्बानी करेंगे, यकीनन करेंगे। हमें देश के अंदर हमें इजाज़त दी गई है, लेकिन जिन जानवरों की कुर्बानी पे पाबंदी है वो हम नहीं करेंगे। हमें जिन कुर्बानियों की इजाज़त दी गई है जानवरों की, हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये कहना कि नहीं आप फला जानवर की कुर्बानी नहीं करेंगे, फला जानवर की कुर्बानी करेंगे, ये हरगिज़ नहीं होने वाला है। यकीनन हम अपने देश में रह के संविधान को मानकर हम अपने देश के अंदर हम अपने मज़हब के मुताबिक बिल्कुल चलेंगे, चलते रहेंगे। फ़िरौन अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम लोगों का सबसे बड़ा रब हूँ, खुदाई का दावा किया तो अल्लाह ने उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। नमरूद और अबू जहल को नेस्तो नाबूद कर दिया। बड़े बड़े जालिम और जाबिर बादशाहों को जिन्होंने बड़े जुल्म ढाए थे, इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है कि ख़त्म हो गए। फ़िरौन की लाश मिस्र के अंदर नमूने के तौर पर अल्लाह ने रख दी है, देख लीजिए। नमूना है उन जालिम जाबिर बादशाहों के लिए, नमूना है जो अपने आप को जालिम और जाबिर बादशाह समझते हैं, उनके लिए नमूना है। देखो हमने फ़िरौन को नमूने के तौर पे हमने फ़िरौन को रखा हुआ है मिस्र के अंदर। वो फ़िरौन जो कहा करता था मैं तुम लोगों का रब हूँ, खुदाई का दावा किया था, अल्लाह ने उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। न ज़मीन ने उसको कबूल किया, न आसमान ने कबूल किया, अल्लाह ने उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। तो बड़े बड़े जालिम जाबिर बादशाह आए हैं। कब तक जुल्म रहेगा, कब तक कुर्सी रहेगी, कब तक सरकार रहेगी, कब तक गवर्नमेंट रहेगी? इंशाल्लाह ज़रूर ख़ात्मा होगा इन जालिम जाबिर बादशाहों का। यकीनन इन लोग का ख़ात्मा लाजमी है और इंशाअल्लाह ताला इनका जब ख़ात्मा होगा तो दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह ताला। इनके जुल्म को दुनिया देख रही है तो इनके अंत को भी इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी। लेकिन हमें सब्र से काम लेना है, कानून के दायरे में रहकर, अपने देश के संविधान को सामने रखकर हमें अपने देश में रहकर अपने आमाल को भी पूरा करना है। बहुत सारे फ़ोन्स कॉल आते हैं हमारे पास, कह रहे हैं कि कुर्बानी होगी या नहीं। बिल्कुल होगी कुर्बानी, बिल्कुल होगी। कौन रोकता आपको? कोई नहीं रोकता। अगर हम आपस में ही चेमी गोइया करेंगे, आपस में ही गुफ्तगू करेंगे, गली मोहल्ले में खड़े होकर मियाँ कुर्बानी का क्या होगा, अरे कुर्बानी करो ना, कौन रोक रहा? कोई नहीं रोक रहा। कुर्बानी करिए। हम आपस में ही बात करके हम बात फैलाते हैं। यकीनन कुर्बानी करनी है, लेकिन इस लिहाज से कि हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं उनके मोहल्ले में गोश्त लेके ना जाएं, उनके मोहल्ले से इस हालत में ना गुजरें, खून को ना बहाएं। इस्लाम में लिखा है कुर्बानी के मसाइल में कि हम जानवर को ऐसी जगह ज़िबा करें जहाँ पर गंदगी दफना दी जाए, जहाँ पर खून दफना दिया जाए, उसके आज़ा को दफना दिया जाए। हम लोग सफाई सुथराई का एहतमाम करके कुर्बानी करें। और दूसरी अहम चीज़ ये कि अल्लाह से अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करें। यकीनन दुआ अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी चीज़ है और आप तमाम लोग देख रहे हैं कि क्या हालात देश के अंदर बनाए गए हैं।
فالتو میں آپ تمام دیکھ رہے کہ کرسی بچانے کے چکر میں اور ایک سمودائے کو خوش کرنے کے چکر میں دوسرے سمودائے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن یہ نہیں پتا، انہیں یہ نہیں پتا کہ دیش برباد ہو رہا ہے. مسلمانوں کو بدنام کرنے کے چکر میں، برباد کرنے کے چکر میں دیش برباد ہو رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں. آپ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہیں. کاروبار نہیں ہے، دیش کے اندر کاروبار نہیں ہے، بازار ویران پڑے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے تو دوسرا سمودائے خوش ہو جائے. اس کے لیے بس نفرت کی راجنیتی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، مسلمانوں کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھنا. آخر کیا ہے؟ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء نے، ہمارے اکابرین نے جو قربانیاں دی ہیں اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. اتہاس کے پنوں میں ہماری قربانیاں درج ہیں کہ ہم نے اس دیش کے لیے اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو ختم کر دیا، بیویوں کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا. ہم نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دی، لیکن آج ہمیں دوسری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. آخر کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر سیاسی شعور نہیں ہے. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیثی، کوئی حنفی، کوئی مالکی، کوئی شافعی آپس میں مسلک کی لڑائی میں ڈوب گیا، مسلک کی لڑائی میں آپس میں کمزور ہو گیا. ایک شیخ، سید، مغل، پٹھان، قریشی، انصاری اور یہ تمام برادری میں بٹ کر مسلمانوں نے اپنے آپ کو کمزور کیا. مسلمانوں کا کلمہ ایک ہے، مسلمانوں کا کعبہ ایک ہے، مسلمانوں کا مدینہ ایک ہے، مسلمانوں کا اللہ ایک ہے، مسلمانوں کا رسول ایک ہے. لیکن مسلمان کبھی اپنے آپ کو ایک نہیں کرتا. جب تمہارا نبی ایک ہے، تمہارا قرآن ایک ہے، تمہارا مدینہ ایک ہے، تمہارا مکہ ایک ہے، تو تم لوگ ایک کیوں نہیں ہوتے؟ تو اپنا سیاسی پلیٹ فارم کیوں نہیں تیار کرتے ہو؟ ہم بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں اپنا سیاسی پلیٹ فارم تیار کر دو، تو ہماری قوم کے دلال اور ہماری قوم کے جو ہے پرتگل لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ بی جے پی کو ایجنٹ ہیں، بی جے پی کو مضبوط کر رہے ہیں، بی جے پی آ جائے گی. بی جے پی کا خوف دکھا کر ووٹ حاصل کرتے ہیں، بی جے پی کا خوف دکھا کر آپس میں جو ہے کیا نام سرکاریں بناتے ہیں، اور مسلمانوں کے حالات پر کوئی بولنے والا نہیں ہے. مسلمانوں کے سیاسی، معاشی، تجارت کے حالات پر کوئی بولنے والا نہیں ہے. موب لنچنگ پر کوئی بولنے والا نہیں ہے. پہلو خان کی ہتیا ہوئی، کوئی نہیں بولنے والا. تبریز خان کی ہتیا ہوئی، کوئی نہیں بولنے والا. مسلمانوں کو داڑھی ٹوپی کے نام پہ مارا جا رہا، کوئی بولنے کو تیار نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سیاسی شعور نہیں ہے، سیاسی بیداری نہیں ہے. مسلمان کبھی کانگریس کے ساتھ، کبھی سماجوادی کے ساتھ، کبھی بسپا کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ جا رہا ہے، لیکن کبھی اپنا سیاسی پلیٹ فارم تیار نہیں کیا، منظم اور متحد نہیں ہوا. آج اسی لیے مسلمان دلت سے بدتر زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. ہم بات کریں کہ آئیے ہمارے ساتھ، آئیے مجلس میں آئیے، اویسی صاحب کا ساتھ دیجیے، تو کہتے ہیں بی جے پی آ جائے گی. ارے میرے بھائی، آخر کب تک ان سیکولر دلوں کا آپ ساتھ دیں گے؟ کب تک سماجوادی، بسپا، کانگریس کا ساتھ دیتے رہیں گے؟ حالات نہیں دیکھ رہے ہیں؟ حالات کیا کہہ رہے ہیں؟ حالات کو تو سمجھو، وقت کے حالات کو تو سمجھو. وقت کیا کہہ رہا ہے؟ وقت کے حالات کو نہیں سمجھیں گے. لیکن بی جے پی کا خوف دل میں بٹھا کے بیٹھے ہوئے، اپنی جماعت کو، اپنی قیادت کو مضبوط نہیں کریں گے، لیکن بی جے پی کا خوف دل میں بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے پیارے بھائی، اپنے دلوں کے اندر سے بی جے پی کا خوف نکالو، اللہ کا خوف ڈالو. انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں کر سکتی. دل میں بی جے پی کا خوف آیا، اللہ کا خوف نکلا. اللہ کا خوف ہوتا تو دنیا کے کسی بھی ظالم اور جابر بادشاہوں کا خوف ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوتا. اس لیے منظم طریقے سے متحد ہونے کی ضرورت ہے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آپ بریلوی ہیں، اپنے مسلک کو آپ شدت سے چاہیے. آپ دیوبندی ہیں، اپنے مسلک کو آپ شدت سے مانیے. آپ اہل حدیث ہیں، آپ شدت سے اپنے مسلک پہ چلیے. لیکن جب اتحاد کی بات آئے تو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے. خوشی کی بات تو یہ نمونہ ہے ہمارے لیے. جب این آر سی کا کالے قانون کا مسئلہ چل رہا تھا تو الحمدللہ نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیثی، نہ شیخ، نہ سید، نہ مغل، نہ پٹھان، سب ایک ہو کر سب نے این آر سی کے لیے آواز اٹھائی. ایسے ہی منظم طریقے سے متحد ہو کر اپنی جماعت کو مضبوط کریے، اپنی سیاسی جماعت کو مضبوط کریے. منظم نہیں ہوں گے، سیاسی شعور پیدا نہیں ہوگا تو ایسے ہی مرتے رہیں گے، ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے.
بات یہی ہے، میں ہر بار اپنے بیان میں، اپنی تقریر میں یہی کہتا ہوں کہ خدا را اپنی صفوں کے اندر اتحاد کو پیدا کرو، اپنی جماعت کو مضبوط کرو، اپنی قیادت کو مضبوط کرو، اپنے مسلک پہ چلیے لیکن مسلکی اختلافات کو ختم کریے، برادری کے اختلافات کو ختم کریے، عقائد کے اختلافات کو ختم کریے اور منظم ہو کر اپنی جماعت کو، اپنی قیادت کو مضبوط کرنے کا کام کریے۔ اعظم خان کا حال دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ اعظم خان لڑکھڑا رہے ہیں، سماجوادی کا کوئی لیڈر ان کے لیے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اکھلیش یادو بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، ملائم سنگھ یادو بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج اعظم خان صاحب کے حالات آپ دیکھیے کیا ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ گلے میں پٹا سماجوادی کا پڑا ہوا تھا۔ اگر ان کی اپنی قیادت مضبوط ہوتی، کوئی مائی کا جنا ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ نمونہ ہے، اس لیے اپنی جماعت کو مضبوط کریے، اپنی قیادت کو مضبوط کریے، اپنی صفوں کے اندر اتحاد کو پیدا کریے۔ یقیناً وقت آئے گا انشاءاللہ ان ظالم اور جابر بادشاہوں کا خاتمہ ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ، یہ صعوبتیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں ختم ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور کورونا کا متعلق یقیناً بڑے افسوس کی بات ہے کہ عبادت گاہوں کو بند کر دیا گیا، مسجدوں کو بند کر دیا گیا، لیکن شراب کے اڈوں کو آباد کیا گیا۔ انشاءاللہ کورونا پھیلے گا اس سے۔ جب تک مسجدیں نہیں کھلیں گی، جب تک عبادت گاہیں نہیں کھلیں گی، کورونا ختم ہونے والا نہیں ہے۔ انسان اللہ کے سامنے، رب کے سامنے، خدا کے سامنے، گاڈ کے سامنے، بھگوان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا نہیں کرے گا، سجدہ ریز نہیں ہوگا، اس کے سامنے گڑ گڑائے گا نہیں، جب تک انشاءاللہ خاتمہ نہیں ہونے والا۔ مسجدوں کو کھولا جائے، عبادت گاہوں کو کھولا جائے اور نماز کی اجازت دی جائے، انشاءاللہ تعالیٰ کورونا ختم بھی ہوگا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اور آپ تمام لوگوں سے میں اپیل کروں گا کہ آپ تمام لوگ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سبھی گروپ میں شیئر کریں، ہمارے پیج کو لائک کریں اور ہم کو فالو کریں۔ اور سب سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں، ہماری پوسٹوں کو لائک اور شیئر کرتے ہیں۔ میں ان تمام دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جن لوگ کے کمنٹس میں سلام آئے ہوئے ہیں، میں ان تمام لوگوں کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہماری پوسٹ پسند نہیں آتی ہے، جن لوگوں کو ہماری پوسٹ سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ لوگ ہم کو لائک نہ کریں، ہمارے پیج کو انفالو کر دیں۔ اور کیونکہ میں کمنٹس میں دیکھتا ہوں کہ بہت ساری بدتمیزی ہوتی ہے، گالیاں گفتار بھی ہوتی ہے، تو اس لیے بھائی جن لوگوں کو پوسٹ پسند نہیں آتی وہ انفالو کریں، بھسڑ بازی نہ کریں، ورنہ اسی بھاشا میں جواب دیا جائے گا۔ خوش رہیے، آباد رہیے جہاں پر بھی ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Please like and subscribe my YouTube channel.